کھانا بنانا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميس عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. فزار سلمان ابا الدرداء، تو زیارت کی سلمان نے ابو درداء کی، ابو درداء کے پاس ہے. فرأى ام الدرداء متبذلة، تو دیکھا ام درداء کو پھٹے پرانے کپڑوں میں. فقال لها ما شأنك؟ سلمان نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے، خیر ہے؟ قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. کہنے لگی جو تیرا بھائی ابو درداء ہے نا، اسے دنیا کی کوئی حاجت نہیں، فجاء ابو کوئی الدرداء خیال نہیں بیوی کا. آئے ابو درداء، فصنع له طعاما. یہ تعلق ہے باپ کے ساتھ. ابو درداء نے ان کے لیے کھانا تیار کیا. فقال ٹھیک ہے، انہیں اچھا کھانا کھلایا ان کو. فقال كل فإني صائم. لو، اور کہنے لگے ابو درداء کھاؤ، میں تو روزے سے ہوں. قال ما انا بآكل حتى تأكل. سلمان نے بھی کہا میں نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ آپ کھائیں گے. فآكل فلما اکالا، تو پھر انہوں نے کھایا. ابو درداء نے ان کی نفلی روزہ ہو تو نفل روزہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. فلما كان الليل مہمان کے کہنے پہ روزہ چھوڑ دیا. فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء جی يقوم. ٹھیک ہے، جب رات ہوئی ابو درداء قیام کرنے لگے، مصلی ڈالیا. فقال، تو سلمان کہنے لگے نم. سلمان کہنے لگے سو جاؤ. فنام. ابو درداء سو گئے. ثم ذهب يقوم. پھر اٹھے قیام کرنے لگے. فقال نم. سلمان نے کہا سو جاؤ. فلما كان من آخر الليل قال سلمان، جب رات کا آخری حصہ ہوا سلمان نے کہا قم الآن. اب قیام کرو. قم الآن. فصليا، ان دونوں نے نماز پڑھی. یعنی کہ تہجد کے ٹائم. یعنی اتنی لمبی حدیث فصنع له طعام اس لفظ کی خاطر لا رہے ہیں. فقال له سلمان ان لربك عليك حقا. تو اب سلمان نے بات بھی سمجھا دی ابو درداء کو. کہا سلمان نے ابو درداء تیرے رب کا بھی تجھ پہ حق ہے، ولنفسك عليك حقا، تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے، ولأهلك عليك حقا، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. فأعط كل ذي حق حقه. ہر حق والے کو اس کا حق دے دو. دیا کرو. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فذكر ذلك له. یہ ابو درداء آئے نبی السلام کی خدمت میں اور آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. نبی السلام آیا، سلمان نے سچ ٹھیک کہا.